اب ہمارے ہاں یہ رواج پایا جاتا ہے کہ ہم عام طور پر محرم کو یا یوم عاشورہ کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت کے حوالے سے جانتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے ماہ محرم میں 10 محرم الحرام میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ بلا شک و شبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے کربلا کے میدان میں حق و صداقت کا علم لہرایا۔ بلا شک و شبہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان نے میدان کربلا کو اپنے خون سے گلنار کیا، گلزار کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن جب ماہ محرم یہ یوم عاشور کی بات ہوگی تو پھر اس دن کی صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نسبت کرنا یا اس کو جاننا یہ پھر زیادتی ہے۔ اب تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت عرش پر جلوہ افروز ہوئے تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اللہ نے فرشتوں کی تخلیق فرمائی تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح یہ کائنات وجود میں آئی تب بھی 10 محرم الحرام کا دن، اور یہ کائنات فنا ہوگی تب بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا۔ تو آپ تاریخ معلوم کریں تو حیران ہوں گے، اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، آپ ان انبیاء کرام کی تاریخ پڑھ لیں، ان میں سے جو برگزیدہ انبیاء کرام علیہ السلام، جن انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے فضائل عطا فرمائے، مناقب عطا فرمائے، مناصب عطا فرمائے، انعامات سے نوازا، درجات اور بلندی سے نوازا، آپ قرآن پڑھیں گے دنگ رہ جائیں گے۔ جن انبیاء کرام کو اللہ پاک نے نوازا یا تو محرم کا مہینہ تھا یا پھر ان کتابوں کی روایات کے مطابق، مستند احادیث مبارکہ کے مطابق، ان آیات کی روشنی میں مفسرین نے لکھا کہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ آپ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلے جائیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع حضرت حسین رضی اللہ عنہ تک چلے جائیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو نوازا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اہل بیت اعظام کو نوازا، یا تو محرم کا مہینہ تھا یا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ نہیں، ذوق شوق ہی نہیں قرآن کو پڑھنے کا، احادیث مبارکہ کو پڑھنے کا، اس وجہ سے ہمیں معلوم نہیں۔ ہم عام طور پر جب محرم آئے گا یا 10 محرم الحرام آئے گا تو ہم حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہی جانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے۔ اب قرآن کا مطالعہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام، اب سبحان اللہ ساتھ ساتھ بولیں گے تو انشاءاللہ بات بڑھتی چلی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے، جنت سے زمین پر تشریف لائے، انہیں اپنے قصور کا علم ہوا، اللہ رب العزت سے یوں ملتجی ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے باری تعالی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، بے شک ہم قصوروار ہیں، لیکن اگر تو معاف نہیں فرمائے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں فرمائے گا، بے شک ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ نے فرمایا اے آدم، میں نے تیری توبہ قبول فرما لی، بے شک میں ہی توبہ قبول فرمانے والا اور میں ہی رحم فرمانے والا ہوں۔ ایک مستند حدیث کی کتاب میں درج، حضرت آدم علیہ السلام، اماں حوا علیہ السلام 40 سال تک اللہ رب العزت سے اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے، اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراتے رہے۔ 40 سال کے بعد ایک مرتبہ ان کی زبان پر آیا،
ایک جملہ ان کی زبان پر آیا، وہ جملہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا۔ حدیث کی معتبر کتابوں میں حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر وہ جملہ کیا تھا؟ فرمایا اللہم انک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اے اللہ میں تجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کیف عرفت یا آدم، اے آدم تو نے اس کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے باری تعالی جنت میں نے درختوں پر دیکھا، درختوں کے شاخوں پر دیکھا، شاخ کے ہر پتے پر دیکھا، جہاں صلاۃ اللہ دیکھا، جہاں محمد مصطفیٰ کا نام دیکھا، وہی تیرا نام دیکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ مستند کتابوں میں موجود ہے، اور قرآن پاک میں بھی ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ تم ہمیشہ وسیلہ تلاش کرتے رہو، جب بھی اللہ پاک سے گناہوں کی معافی مانگو وسیلہ تلاش کرو۔ ہاں مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ کیوں آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہوں، اہل بیت اعظام ہوں، تابعین تبع تابعین ہوں، مفسرین و محدثین و محققین ہوں، حضرت علی المرتضیٰ ہوں، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ، جب بھی ان پر مشکل پڑی انہوں نے بھی اگر مانگا تو صرف ایک اللہ سے مانگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام قرآن پاک میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اللہ فرما رہے ہیں اے پیغمبر آپ ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجئے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ سچے نبی تھے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انہیں رفعت مکانی بلند درجہ عطا فرمایا۔ مفسرین نے لکھا حضرت ادریس کو یہ جو بلند درجہ ملا 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت سے ملتجی ہوئے، باری تعالی میں نے 950 سال تبلیغ کی، یہ قوم میری بات نہیں مانی، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا دی وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان لوگوں نے تیرے ساتھ دوسرے معبودوں کو شریک بنایا، میرا کہنا بھی نہیں مانا، تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ اللہ نے فرمایا فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، اے نوح تو کشتی بنا، تو بھی سوار ہو جا، اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر دے۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، خود بھی سوار، ماننے والوں کو بھی سوار کر لیا۔ اللہ رب العزت نے طوفان بھیجا، نوح اور ماننے والوں کو اللہ پاک نے نجات دی، نہ ماننے والوں کو غرق کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب نجات ملی، قرآن کہتا ہے یوں ملتجی ہوئے فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس قوم سے، اس ظالم قوم سے نجات دی۔ مفسرین نے لکھا نوح اور ماننے والوں کو اس طوفان سے اور ظالم قوم سے نجات ملی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے 10 محرم کا دن، نبوت ملی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا، اللہ پاک فرما رہے قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ فرما رہے ہم نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، وہ آگ ابراہیم کے لیے گلے گلزار بنی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان سے قصور ہوا، غلطی ہوئی، قرآن میں ہے وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ۔ اسی طرح حضرت سلمان علیہ السلام اللہ پاک سے دعا مانگی اے باری تعالی مجھے حکومت دے، بادشاہت دے، ایسی بادشاہت کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کسی کو عطا نہ ہو۔
قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب۔ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی بادشاہت ملی تو سلیمان علیہ السلام کو، اور سلیمان علیہ السلام کے بعد کسی کو بھی نہیں۔ اللہ فرمانے انک انت الوہاب، بے شک تو ہی خوب جاننے والا ہے۔ مفسرین نے لکھا سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت ملی، بادشاہت ملی 10 محرم الحرام کا دن، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ 40 دن تک یہ آیت کریمہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے باری تعالیٰ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ قرآن پاک میں ہے فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اس مچھلی نے حضرت یونس کو نگلا اللہ کے حکم سے۔ 40 دن کے بعد مچھلی نے اگل دیا اللہ کے حکم سے۔ مفسرین نے لکھا یونس کو جو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی تب بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بیماری میں مبتلا رہے، جسم میں کیڑے اور پیٹ پڑ گئی۔ 18 سال تک اللہ پاک سے یوں ہی دعا مانگتے رہے جو میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ جب کوئی بیماری تکلیف یہ دعا سکھائی گئی، ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے باری تعالیٰ یہ بیماری بھی دینے والا تو ہے، اس بیماری کو ہٹانے والا بھی تو ہے، بے شک تو ہی رحم فرمانے والا ہے۔ 18 سال کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات ملی، تب بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان اپنے ماننے والوں کو لے کر سمندر پار کر رہے، قرآن کہہ رہا وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، جب بنی اسرائیل کو اللہ نے سمندر پار کرایا، فاتبعہم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا، اور پیچھے آنے والا فرعون اور اس کا لشکر جو سرکش تھا، حتی اذا ادرکہ الغرق، اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ موسیٰ ماننے والوں کو نجات ملی، تب بھی 10 محرم الحرام کا دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی زندگی دیکھ لیجئے، اپنے کمرے میں حجرے میں تشریف فرما ہے، یہودی سازش کر رہے ہیں، قتل کے در پہ ہیں، ایک آدمی کو بھیجا جو دیکھ کر آؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے، وہ آدمی دیکھنے آیا، اللہ رب العزت اپنی تدبیر فرما رہے ہیں، فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آنے والے شخص کا فیس چہرہ وہ عیسیٰ والا ہو گیا، جیسے ہی باہر نکلا یہودیوں نے سازش کرنے والوں نے اسے سولی پر چڑھا دیا۔ لوگوں نے یہی سمجھا نعوذ باللہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا۔ چھٹا پارا اللہ فرما رہے ہیں وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ، ان کو کسی نے قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، ان کو کسی نے صلیب پر بھی نہیں چڑھایا، وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، وہ تو اس کا ہم شکل تھا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، بلکہ وہ تو اختلاف اور شک میں پڑ گئے۔ اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یقیناً رفعہ اللہ، اللہ فرما رہے ہیں یقیناً ہم نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا۔ مفسرین نے لکھا تب بھی 10 محرم کا دن تھا۔ یہ چیدہ واقعات میں نے آپ کے سامنے صرف قرآن کی روشنی میں رکھے، اگر حدیث مبارکہ میں دیکھیں اور بھی انبیاء کرام کے ایسے واقعات ہیں، اللہ نے انہیں نوازا، 10 محرم کا دن تھا۔